پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایماندار اور نیک آدمی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ جب ایک چور نے نیک اور ایماندار آدمی کو مارنے کی کوشش کی تو ہاتھی نے اس چور کے ساتھ کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، کچھ وقت پہلے کی بات ہے۔ ایران میں ایک بہت غریب آدمی رہتا تھا، محنت مزدوری کرتا لیکن بہت ایماندار، نیک اور عبادت گزار انسان تھا۔ وہ مزدوری کرنے والا شخص حلال روزی اس طرح سے کماتا تھا کہ لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ پہنچایا کرتا تھا۔ اب کیونکہ وہ ایماندار تھا، نیک دل تھا، تو لوگ اپنا قیمتی سے قیمتی سامان، چاہے وہ کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے ہی دوسری جگہ پر پہنچوایا کرتے تھے۔ اور جیسا وہ آدمی خود تھا، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی تربیت بھی ویسے ہی کی تھی۔ لیکن اس بچے کی ماں نہیں تھی، یعنی اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اکیلے ہی باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی۔ بیٹا باپ کو جب رمضان کے روزے اتنے اہتمام کے ساتھ رکھتے دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ میں بھی اپنے بابا جان کی طرح روزے رکھوں گا۔ اب جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا تو وہ ضد کرنے لگا کہ مجھے بھی روزہ رکھنا ہے۔ تو اس کے بابا جان نے کہا، بیٹا ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں، ابھی آپ کو سمجھ نہیں ہے، لیکن ہاں میں وعدہ کرتا ہوں اگلے سال آپ میرے ساتھ ضرور روزہ رکھنا۔ وہ فرما بردار بیٹا اس سال تو مان گیا اور اپنے والد کی بات اس نے نہیں ٹالی، کیونکہ اس کے والد صاحب اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ماں تو موجود نہیں تھی، لیکن باپ نے ماں اور باپ دونوں کا پیار اس کو دیا تھا اور وہ ان کی بات کبھی نہیں ٹالتا تھا۔ جب اگلے سال رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا، اس نے اپنے بابا جان سے شروع ہی سے کہنا شروع کر دیا، میں پہلا روزہ رکھوں گا۔ اس بار باپ نے اس کی بات نہیں ٹالی اور کہا، ہاں بیٹا میں نے وعدہ کیا تھا اور آپ میرے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ پوری رات وہ بچہ اسی خوشی میں جاگتا رہا کہ میں کل روزہ رکھنے والا ہوں۔ جیسے ہی سحری کا وقت شروع ہوا تو اس نے اپنے والد کو جگایا اور کہا کہ ابو سحری کا وقت ہو چکا ہے، چلیے میرے ساتھ سحری کیجیے۔ دونوں باپ اور بیٹے نے سحری کی اور مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ فجر کی نماز ادا کر کے دونوں باپ بیٹے گھر پہنچے تو وہاں ایک آدمی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شہر کا سب سے امیر ترین انسان تھا۔ قریب جا کر باپ نے پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم بہت ہی ایماندار ہو، نیک آدمی ہو، میرا بہت قیمتی سامان ہے، یہ سامان مجھے جلد سے جلد اپنے غریب رشتہ داروں تک پہنچانا ہے۔ اگر تم میری بات کو مانتے ہو، یعنی میرا سامان پہنچا دیتے ہو، تو میں تمہیں اس کے علاوہ بہت سارا انعام بھی دوں گا۔ اور میری یہ مجبوری ہے کہ میں تم سے یہ کام کروا رہا ہوں، لیکن اس وقت میں تم سے زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اب کیونکہ وہ آدمی بہت نرم دل تھا، وہ کہنے لگا، ہاں یہ کام میں آپ کا کر دوں گا، آپ کا یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا تو بیٹا بہت اداس تھا، لیکن باپ نے سمجھایا، بیٹا یہ تو میرا کام ہے اور آئے ہوئے کام کو چھوڑنا اس طرح سے ٹھیک نہیں، میں انشاءاللہ افطار تک تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ اور یوں وہ آدمی سامان اپنے کاندھے پر لاد کر وہاں سے چل پڑا۔ جب وہ سامان لاد کر جا رہا تھا، راستے میں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی اسے نظر آیا جو بہت بیمار لگ رہا تھا۔ اس نے قریب جا کر اس سے پوچھا، بھائی سب خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، میں بہت بھوکا ہوں، 2 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، میں بیمار بھی ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہو تو مجھے دے دو۔ اس نے کہا، میں تو روزے دار ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اس نے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جگہ بتا دی کہ مجھے یہ سامان لے کر فلاں جگہ پہنچانا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، ارے مجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں تم جا رہے ہو، چلو
مجھے بھی تم اپنے ساتھ لے چلو، لیکن مجھے سواری پر بٹھا دو کیونکہ میں چل نہیں سکتا ہوں، چاہے تو پیسے لے لو۔ تو وہ نیک آدمی کہنے لگا، نہیں نہیں، پیسے کی کوئی بات نہیں، چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ اب اس نے اس آدمی کو گدھے پر بٹھا دیا اور خود پیدل چلنے لگا۔ کافی دور چلنے کے بعد دو راستے ان کو نظر آئے۔ بیمار آدمی نے کہا، کون سے راستے سے چلنا ہے؟ تو وہ ایماندار آدمی کہنے لگا، اس راستے سے چلنا ہے کیونکہ میں اسی راستے سے آتا جاتا ہوں۔ اس بیمار آدمی نے کہا، ارے چھوڑو یہ راستہ، یہ تو بہت لمبا ہے، میں تمہیں قریب کا چھوٹا راستہ بتا دیتا ہوں، وہاں سے تم بہت جلدی پہنچ جاؤ گے۔ تو وہ نیک آدمی کہنے لگا، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، مجھے تو ویسے ہی جلدی یہ کام کرنا ہے، میرا بچہ گھر میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس بیمار آدمی کے کہنے پر وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد راستے میں ایک خطرناک گھنا جنگل پڑا۔ جنگل کو دیکھ کر وہ سوچنے لگا، یہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، جنگلی جانور یہاں پر موجود ہوں گے، یہ اجنبی آدمی مجھے بلا وجہ یہاں لے آیا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، وہ خچر پر بیٹھا ہوا اجنبی انجان آدمی جو تھا وہ کود کر زمین پر آ چکا تھا اور سیدھے کھڑے ہو کر اس نے اپنے سر سے چادر ہٹائی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت طاقتور انسان ہے۔ وہ زور سے ہنستے ہوئے اس شریف آدمی کی طرف بڑھنے لگا اور کہنے لگا، مدد تو ایک بہانہ تھی، دراصل مجھے تمہیں لوٹنا ہے اور تمہیں قتل کرنا ہے۔ جب مارنے کے ارادے سے اس نے اپنا خنجر نکالا اور اس شریف آدمی کے قریب بڑھنے لگا تو نیک آدمی کہنے لگا، بھائی تم مجھے مت مارو، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ یہ سامان میں تمہیں نہیں دوں گا، یہ کسی کی امانت ہے، جو اس کا حقدار ہے وہاں تک مجھے یہ سامان پہنچانا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، میں تمہیں مارنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، مارنا اس لیے ضروری ہے تاکہ کسی کو تم جا کر یہ نہ بتاؤ کہ راستے میں تمہیں کس نے لوٹا ہے۔ وہ نیک آدمی کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن مرنے سے پہلے تم مجھے آخری بار 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، چل جا نماز پڑھ لے، سب دکھاوے کی نماز تم لوگ پڑھتے ہو، موت کے ڈر سے نماز پڑھنے جا رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، موت کے ڈر سے نہیں اور نہ ہی دکھاوے کی نماز، میں خالص اللہ تعالیٰ کی محبت میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں روزے دار ہوں، اور اس سے زیادہ کیا خوبصورت بات ہوگی کہ روزے کی حالت میں مجھے موت آئے گی۔ وہ ٹھگ ہنسنے لگا اور کہا، مرنے سے پہلے سب دکھاوا کرتے ہیں اور تو دکھاوے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تجھے کون بچانے والا ہے؟ اس وقت اس گھنے جنگل میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں۔ جب وہ نیک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، سجدے میں چلا گیا تو دعا کرنے لگا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ مجھ پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے، لیکن میں اس پر بھی راضی ہوں اس بات پر، لیکن یہ سامان جو امانت کے طور پر مجھے دیا گیا ہے، اے اللہ تو اس سامان کو اس کے حقدار تک پہنچا دے۔ ادھر یہ نماز پڑھ رہا تھا اور ادھر اس کا بچہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا تھا، اے اللہ میں نے سنا ہے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، میرے دل میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے میرے والد صاحب کسی بہت بڑی مصیبت میں ہیں، اے اللہ ان کو جو بھی مشکل ہے اس مشکل سے تو انہیں بچا لے، وہ خیریت سے میرے پاس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی دعا قبول کر لی اور اس آدمی کے آخری سجدے کو اتنا مقبول کیا کہ مدد کے لیے اسی جنگل میں سے ایک جنگلی ہاتھی کو بھیج دیا گیا۔ سجدہ جب طویل ہو گیا تو تنگ آ کر اس ٹھگ نے اس کو مارنا ہی چاہا تھا کہ جنگلی ہاتھی چیختا اور بھاگتا ہوا غصے کی حالت میں حکم الہی سے اس کے پاس آیا اور اس کو اپنے پیروں تلے کچل دیا۔ اب وہ ٹھگ مر چکا تھا، ہاتھی اس کو کچل کر اس کو مار کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ شخص دیکھنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے میری مدد فرمائی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہاں سے اٹھا اور جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر جہاں پر پہنچانا تھا وہاں پر سامان پہنچا کر واپس گھر خوشی خوشی آ گیا۔ افطار کا وقت بالکل قریب تھا، بیٹا تڑپ کر رو رہا تھا، ماں تو نہیں تھی
باپ کی چاہت میں آنسو نکل رہے تھے۔ باپ کو جب بیٹے نے دیکھا تو اس سے لپٹ گیا اور پھر یوں دونوں نے خوشی خوشی افطار کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد وہ اس آدمی سے ملاقات کرنے گیا جس کا سامان اس نے پہنچایا تھا، اور اسے بتا دیا کہ آپ کا سامان خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ راستے میں پیش آنے والا پورا واقعہ بھی سنایا۔ اس امیر آدمی نے خوش ہو کر اس شخص کو بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ آپ کے کمنٹ سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک انسان کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، اگر وہ نیک ہے، ایماندار ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ جہاں بھی ہو اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اپنے ایسے نیک اور فرمانبردار بندوں کو نہ کبھی ذلیل و رسوا فرماتا ہے اور نہ کبھی کسی طرح کی مصیبت میں انہیں تنہا چھوڑتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہم بحیثیت مسلمان ہمیشہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کریں، اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔